بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوپ ٹی وی کے تمام سننے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے تمام معزز دوستوں سے درخواست ہے کہ ہوپ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روز کی آپ کو ایک ایمان کو پختہ کرنے والی ویڈیو ضرور ملتی رہے۔ تو دوستو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سلطان محمود غزنوی اور اس کا ایمان فروز واقعہ۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر کے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردہ تھا کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں دبے ہوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے مہاراج کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنا ابو سے کہہ کر اپنی فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے مہاراج کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں سلطان سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کا سربراہ سلطان محمود غزنوی ہے، جس کے نام سے ہندو مہاراجوں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں، اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، علل صبح نکلے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھی، جو نظریں جھکائے ایک قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بڑھا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتا ہے۔
ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی کہ کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس بکری سب کا مانس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی شفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگا۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علل صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑ جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستہ پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کا حدود کا گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی، تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و کرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے خریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان، شہزادی صاحبہ، میں مسلمان ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں، اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس کا گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اس کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی، شہزادی اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولا، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سرپٹ بھاگتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے عظیم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امید کرتا ہوں آج کی اس سٹوری سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے، ایک مسلمان کا ماضی کیا ہے اور ایک مسلمان کا ماضی ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے۔ شاید میرے خیال میں آج کے مسلمان کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی دنیا آخرت کو بچا سکیں۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے دوستوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر کسی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری روز آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملتی رہے۔ اور میری تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے تمام سننے والے معزز دوست میری روز کی جو سی ویڈیو ہوتی ہے اس سے ضرور کچھ سیکھیں، اس پہ ضرور عمل کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کر سکیں۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کر سکیں، یہی مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اللہ میرے تمام دوستوں کو بخیر و عافیت رکھے۔ السلام علیکم۔